اب اس میں جو ہمارا موقف ہے وہ یہ ہے کہ آپ آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں تو کریں اور اس کے بعد فوجی عدالتیں لگائیں، جیسا 2015 میں ہوا۔ اس کے بغیر فوجی عدالتیں سویلینز کو ٹرائی نہیں کر سکتی۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جو 2015 میں ان فوجی عدالتوں کے بارے میں سپریم کورٹ میں معاملہ گیا تو قاضی فیض عیسیٰ صاحب، جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے یہ فیصلہ دیا ہمارے موقف سے بھی بڑھ کے کہ آئین کے تحت ایسی ترمیم بھی نہیں کی جا سکتی آئین میں جو فوجی عدالتوں کے لیے گنجائش بنائے۔ آئین کی ترمیم کر دینے کے بعد بھی فوجی عدالتیں آئینی اعتبار سے ان کو تشکیل نہیں دی جا سکتی۔ اور اس کی ایک میں چھوٹی سی لیکن واضح سی مثال دے دوں، پھر میں فوجی عدالتوں سے آگے جاؤں گا۔ صرف ایک مثال دے دوں، عدالت کے لیے ہمارے ڈیسیوں سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں، سب سے ضروری جو اہم عنصر عدالت میں ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ عدالت آزاد ہو۔ وہ جو شخص اس عدالت پہ پریزائڈ کر رہا ہے وہ آزاد ہو، اس کا کوئی سٹیک نہ ہو، اس کو نفع نقصان کا خطرہ نہ ہو۔ اب اس کو کوئی ٹرانسفر نہ کر سکتا ہو، کوئی تعدیبی کارروائی اس کے خلاف نہ کر سکتا ہو ماسوائے ہائی کورٹ کے، وہ ہائی کورٹ کے ماتحت ہو۔ اب اگر فوجی عدالت میں آپ دیکھیں گے تو کرنل صاحب بیٹھے ہوں گے، کرنل صاحب کو جو حکم آئے گا اوپر سے ان کا تو تربیت ہی ایسی ہے کہ انہوں نے اس حکم کو ماننا ہے، ان کی تو تربیت ہی ایسی ہے، سو وہ انڈیپینڈنٹ ہو ہی نہیں سکتے۔ بائی ڈیفینیشن therefore a military court is not a court because the officer in the court is presiding in the court is under the discipline not of the high court. He may be transferred tomorrow from Lahore, where he is presiding over a military court, to Bawalnagar or to Thatta, wherever there is a unit of the Pakistan Army. He can be transferred as a kind of punishment or a rap on the knuckles, تاکہ دوسرا اس کا جو اس کے بعد آنے والا ہو وہ سمجھ جائے کہ بات بڑے صاحب کی ماننی پڑے گی، ورنہ میرا بھی تبادلہ کہیں بلوچستان میں ہو جائے گا۔ مقدمات ہیں قیدی نمبر 804 پہ، وہ ان کی حیثیت کیا ہے؟ پہلا لیجئے سائفر، بڑا چرچا ہے سائفر کا، سائفر راز، سرکاری حکومتی ریاستی راز وہ افشا کر دیے، اور وہ پتہ نہیں جس طرح نیوکلیئر سیکرٹس نہیں کسی نے دے دیے ہوں، راز افشا کر دیے۔ اب اس کو لے سائفر کو، سائفر ایک مراسلہ ہوتا ہے جو زیادہ تر فارن آفس اور جو وزارت خارجہ ہے اس کا طریقہ ہے کمیونیکیشن کا، اس میں کوڈ آ جاتا ہے، ہر 3 مہینے بعد وہ کوڈ بدلتے ہیں۔ اگر تو بہت ہی سیکرٹ ہو تو انسٹرکشن یہ ہیں فارن آفس کی، SOPs یہ ہیں کہ ان کو آپ وہ خط اپنے ہاتھ سے لکھ کے کسی سے شیئر نہ کریں، وہ سائفر کا کوڈ سامنے رکھیں، اور اگر جی کی جگہ لیٹ سے ایل آنا ہے یا ایم کی جگہ ٹی آنا ہے، یا شمشاد صاحب بہت بہتر بتا سکیں گے، اگر تو انہوں نے فار انسٹنس شمشاد صاحب کو کوئی چین کا صدر بلا کے کوئی خاص بات کہتا ہے کان میں اور انہوں نے پہنچانی ہے تو یہ اپنے ہاتھ سے لکھیں گے، مشین سے ٹائپ بھی نہیں ہوگا، بیچ میں وہ ٹائپسٹ بھی نہیں آئے گا، اسٹینو بھی نہیں آئے گا۔ اب یہ ویسا سائفر نہیں تھا،
اس میں کوئی ایسی سینسٹیو بات اس طرح نہیں تھی. اس میں یہ تھا کہ ڈونلڈ لو ایک بڑا سفارتکار، امریکہ کا سینئر سفارتکار، اس نے پیغام دیا وزیر اعظم کو یا اپوزیشن کو کہ اگر آپ تو اس کو پرائم منسٹر کو ہٹا دیتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ، ہم آپ کے گناہ معاف کر دیں گے، لیکن اگر نہیں ہٹاتے تو پھر ہمارے ساتھ سے کوئی توقع نہ رکھیے گا. اب یہ بات یا تو ہم نے کہا ہو کہ یہ من گھڑت ہے، یہ من گھڑت ہے. من گھڑت نہیں ہے، یہ سائفر کی تصدیق کی ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے، جس کی ایک دفعہ اس کی صدارت قیدی نمبر 804 نے کی ہے، اور دوسری دفعہ صدارت اس کی جناب محترم شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم کی.